ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليتفل ما شاء. متفق علیہ. یہ حدیث پاک صاحب لولاک روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث پر اتفاق ہے امام بخاری کا بھی امام مسلم کا بھی. جب متفق علیہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دونوں متفق ہیں اس میں. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی ایک لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی کہ اس کی امامت کرے. امامت ہی کا باب چل رہا ہے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. تو فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک لوگوں کو نماز پڑھائے تو چاہیے یہ کہ ہلکی نماز پڑھائے، نماز ہلکی ہو. اس لیے کہ حضور مجھے بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا فرما رہے ہیں. تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں اور بڑی عمر والے بھی ہیں. تو امام کو سب کی رعایت کرنی پڑے گی، جوانوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی، بچوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، کمزوروں کی بھی، بیماروں کی بھی اور ضرورت مندوں کی بھی، سب کی رعایت کرنی پڑے گی. یہ حضور فرما رہے ہیں سب کی رعایت. فرمایا وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، لیکن جب کوئی اکیلے اپنی نفل نماز پڑھ رہا ہے فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ، تو جتنی لمبی چاہے پڑھے. جب اپنی پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں کھڑا، تو پھر جتنی لمبی چاہے وہ پڑھے. اصل میں ایک بار حضرت معاذ ابن جبل، جو سب سے زیادہ حرام اور حلال کے جاننے والے، بہت جانتے، انہوں نے ایک نماز اتنی لمبی کہ اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی، وہ 2.5 پارہ ہے بابا. تو اس وقت سرکار نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہیں. حالانکہ یہ بہت بہترین قاری ہے معاذ ابن جبل، جن 4 کی طرف اشارہ تھا قرآن ان سے سیکھا، اس میں سے ہے معاذ ابن جبل. ہاں وہ صحیح ہے، تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم بہت سمجھ کے پڑھتے ہو، اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہو، اس میں لذت لے رہے ہو تم، یہ سچ ہے. لیکن تمہارے جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ، اس میں بہت سے قسم کے لوگ ہیں. اس میں بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بڑی عمر والے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، تو ان کا بھی خیال کرو. بس حضور کے بارے میں اسی لیے آیا ہے کہ حضور بڑی ہلکی نماز پڑھتے. اب ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انا تو انا کل کوثر فصلی لربک وانحر ایسے شروع کر دو، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم یولد اللہ اکبر شروع. یہ ہلکی کا مطلب یہ نہیں. تم یہ جہاں فرمائی وہ بہت بڑی سورت تھی بابا. خیر تو معاذ بن جبل ہے، اس پر بہت تنبیہ فرمائی، ابھی آگے آ رہا ہے. آگے ہم جب فیض آباد میں، جو ہمارا وطن ہے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اپنی کالج لائف میں بھی ہم نماز کے پابند تھے الحمدللہ. اسی لیے انٹرول میں کبھی مجھے دانا پانی نصیب نہیں ہوا. میں زور کی نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، وہ ٹھیک زور کا وقت ہوتا تھا، مجھے دانا پانی نصیب نہیں ہوا. وہی وضو کرتا تھا، وہی پانی پی لیتا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا. تو ہمارے لال باغ کی مسجد میں پتہ نہیں کہاں سے ایک امام صاحب آ گئے تھے، بیچارے نہ کچھ جانتے تھے نہ سمجھتے تھے. فجر کی نماز میں کھڑے ہو جاتے تو سورہ یاسین شروع کر دیتے، وہ پھر سب پڑھ ڈالتے. اب میں چونکہ پڑھ رہا تھا طالب علم، تو میں نے کبھی کچھ نہیں کہا اور نہ وہاں جانا چھوڑا. میں نے کہا کہ مجھے نماز تو پڑھنی ہے، چاہے 5 رکوع پڑھیں چاہے جتنا پڑھیں بابا. میں تو سوچتا تھا کہ بیچارے امام صاحب کو کچھ تھوڑا سیکھ لینا چاہیے. اگر مصلی پہ کھڑے ہونے کا شوق ہی ہے تو تھوڑا سا امامت کو سیکھ لینا چاہیے کہ امام کس کو کہتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں، یا تو بہت لمبی کر دیں گے جیسے وہ کرتے تھے بیچارے، اور یا تو پھر بہت مختصر کرتے تھے. یہ دونوں نہیں چاہیے.
درمیانی چاہیے، سب کی رعایت ہونی چاہیے۔ ہاں اپنی کوئی پڑھتا ہے تو جتنی لمبی چاہے کرے، سورہ بقرہ ہی ختم کر دے تو کیا حرج ہے؟ رات کو کھڑا ہو جائے اکیلا تہجد میں، جتنا اکیلے پڑھ رہا ہے جتنا چاہے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب امام ہے تو سب کی رعایت کرنی پڑے، بندے کی عبادت بھی ہو جائے، یعنی بندگی بھی اس کی ہو جائے بارگاہ خدا بندی میں، اور لوگوں کی رعایت بھی ہو۔ وہی بندگی ایسی نہیں جس میں لوگوں کی رعایت کا حکم نہ ہو، ایسی کوئی بندگی نہیں، سب کی رعایت کرنی پڑے۔ اور جو بندوں کی رعایت نہ کر سکا خدا کو کیا پہچانے گا؟ اس کی سمجھ میں بندے ہی نہیں آئے تو خدا کیا آئے گا؟ خدا تک ویسے بہت سی راہیں ہیں جو جاتی ہیں، جس کا نام صراط مستقیم ہے، بہت سی راہیں خدا تک جانے کی راہیں بہت، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ سب سے قریب کی راہ جو ہے اور سب سے آسان راہ جو ہے وہ بندوں سے ہو کے چلنا ہے۔ اگر ایک بندے کو آپ خوش نہ کر سکے تو خدا کو کیا خوش کریں گے آپ؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بندے کو آپ خوش کرنے کے لائق نہیں ہوئے ہیں تو خدا کو اسے خوش کر دیں گے؟ اس کی ہزاروں نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں، گن چن نہیں سکتے آپ، ایک بندے کو خوش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو ایک عارف فرماتے ہیں، بہت اچھی بات انہوں نے، اور شاید یہ سبعین سنابل شریف میں نے پڑھا تھا، بڑی دیر تک پڑھتے ہی رہ گئے شعر کو جو انہوں نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس عارف کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ راہ بسیارست مردم راہ بسوئے حق ولے، راہ نزدیک است دل مردم بدست آوردہ نست۔ یہ فارسی میں ہے، اور سبعین سنابل شریف ریل جو ہے فارسی زبان میں ہی ہے، اور ایسی فارسی میں نے دیکھی نہیں جو انہوں نے استعمال کی، بہت خوبصورت فارسی استعمال کی، بڑا زبردست بیان دیا ہے فارسی۔ کہتے ہیں خدا تک جانے کی یوں تو راہیں بہت ہیں، کوئی کسی راہ سے جا رہا ہے، کوئی کسی راہ سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں لیکن جو سب سے نزدیک راہ ہے خدا تک جانے کی وہ اللہ کے بندوں کا دل ہاتھ میں لینا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے۔ آئیے بات، دل مردم بدستہ اردن، جب ایک بندے کو خوش کرنے کی طاقت آپ میں نہیں رہی کہ ایک بندے کو تو خوش کر دیتے تو خدا کو کیا خوش کریں گے جس کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، آپ گن چن نہیں سکتے۔ کسی ایک بندے کو خوش کر دیا آپ نے، خدا سے قریب ہو گئے بالکل۔ اسی لیے فرمایا جو امام ہو وہ بہت درمیانی راہ اختیار کرے۔ اس میں بیان میں آئے گا آگے، اس کے زیادہ اور نہیں گفتگو کر رہا ہوں، بس یہاں اتنا ہی ہے۔ دوسری ایک اور سن لیجیے حدیث تاکہ تھوڑا یہ بات اور کھل جائے جو کھول رہا ہوں۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث سن لیجیے۔ وان قیس ابن ابی حازم، قیس ابن حازم یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ قول، یہ تابعی کہہ رہے ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے امام کے ساتھ۔ اخبرنی ابو مسعود، مجھے خبر دیا ابو مسعود نے، صحابی نے خبر دیا، تو تابعی ہے نا، جو تو کہا مجھے ابو مسعود صحابی نے بتایا۔ کیا بتایا؟ ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا، آدمی کا نام نہیں بتایا۔ دیکھو یہ پردہ بہت رکھتے تھے لوگوں کا، ہم بھی اس کا خیال رکھتے، نام جانتے لیکن نام نہیں بتاتے، ہر آدمی کی عزت ہے نا، معلوم ہے، بس ایسے ہی جنرل کہا جائے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ تو ایک آدمی، ابھی جانتے کہ وہ آدمی کون ہے، کہنے والا نام نہیں لے رہے۔ صحابہ دوسرے کے عیب پر پردہ بہت ڈالتے تھے، دوسرے کے کمزور، اور اب دنیا میں عیب کو اچھالنے کی عادت بہت ہو گئی ہے، اگر کسی کا عیب ذرا بھی پا جائیں تو پورے شہر میں غوغا ہو جائے۔ آئی بس، ہنر کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن عیب اگر ایک پا جائیں پھر پوچھو نہیں۔ کہا ایک آدمی نے، ان رجلا، ایک آدمی نے، حالانکہ جانتے ہیں آدمی کو، ایک آدمی نے عرض کیا، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، حضور سے عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، انی لا اتاخر عن صلاۃ الغداۃ من اجل فلاں، میں صبح کی نماز میں پیچھے آتا ہوں فلاں آدمی کی وجہ سے، اس لیے کہ بہت لمبی نماز پڑھتے، نام نہیں لے رہے، یہ کہا بہت لمبی نماز، تو اس وجہ سے میں پیچھے آتا ہوں اللہ کی قسم صبح کی نماز، مجھے بتا رہے ہیں من اجل فلاں، فلاں کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے نام بتایا ہے حضور کو، لیکن راوی جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں، اور یہی چاہیے۔ اب لوگوں کو فکر ہو گئی کہ فلاں کون تھے، معاذ بن جبل تھے کہ ابی بن کعب تھے، کس کی نام کی کیا ضرورت ہے بابا، بس لمبی نماز پڑھنے والے تھے، وہ ختم ہو گئی، بہت لمبی کہ آدمی آج پڑھ دیتے تو لمبا ہو جاتا، اگر وہ آج پڑھتے نا تو آدمی لمبا ہو جاتا، اب بولتا میری کمر دکھنے لگی۔ جب حضور سے یہ کہا، قسم کھا کے کہا کہ اس لیے حضور میں صبح کی نماز میں دیر سے آتا ہوں، مما یطیل بنا، اس وجہ سے دیر سے آتا ہوں کہ وہ بہت بڑی بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں،
اب صحابی کہتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا حضور کو آج کے دن نصیحت کرتے ہوئے اتنے غضب میں دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا، غضبناک ہو گئے حضور۔ کہا جتنا آج غضبناک میں نے حضور کو دیکھا یہ سن کر کے، کبھی بھی نصیحت میں حضور اتنا غضبناک ہوئے نہیں تھے، بہت غصے میں آ گئے۔ اور پھر فرمایا صرف غصہ ہی نہیں کیا، فرمایا ثم قال، پھر حضور نے فرمایا انکم منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ ہیں کہ نفرت پھیلا رہے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھیں گے تو اس سے لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ اجی دن بھر بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، تھک کے حاضر، اب سورہ بقرہ شروع کر دو 2.5 پارہ، لیکن کیا کریں گے بیچارے، اس میں بیمار بھی ہیں صحیح بھی ہیں، کیا ہو جائے گا بابا؟ کہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں نماز میں امام صاحب، اور یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت حلال حرام کے جاننے والے ہیں، لوگ نام نہیں لے رہے ہیں، بہت قسم نام، کہا تو یہ نفرت پر یہ نفرت پھیلانا وہ بھی نماز میں۔ ان کو منفرین اللہ حضرت۔ اب حضور فرماتے فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، تو تم میں سے جو کوئی جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی کرے، اس کو ہلکی نماز پڑھائے۔ شاید تیسری فصل میں وہ آ جائے گا کتنی ہلکی، اب جتنی ہلکی لوگ چاہتے ہیں وہ ہلکی سن کر کے جو ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے، وہ پڑھ کے حضور بتا کہ سب 20 ربیع الاعلیٰ یہ چھوٹی ہے کیا، والفجر والا چھوٹی ہے، یہ ہے کہ سورہ بقرہ نہیں ہے، تو درمیان میں رہنے کو کہا۔ اب اتنی ہلکی کا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکتے آپ، 3 بار سبحان ربی العظیم نہیں کہتے، یہ کیا ہلکا ہے بھیا، یہ کون سی ہلکی ہے، کس کو آپ نے ہلکا سمجھ لیا ہے کہ 3 بار جو ہے سبحان ربی العظیم نہ کہہ پایا، سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہہ پائے، یہ کون سی ہلکی بابا؟ ارے بعض ایک مرتبہ سر رکھتے ہیں سچے سے تھوڑا سا اٹھا کے پھر دے مارتے ہیں، جیسے مور کو دانا چل رہا ہے، کہتے ہیں اب اتنے جدید زمین کے قریب آ کے کہاں اتر جائیں، پھر دے مارتے ہیں، کیا تماشا۔ ذرا دیکھو جب نماز پڑھتے تو ذرا دیکھو تو لوگوں کی حالت، وہ تنا تن مور اتنی جلدی چونچ نہیں مارتا زمین پر، یہ نمازیں ہو گئی ہیں۔ اور یہی پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بتاؤ جلدی کہاں ہوتی بابا، کہاں حمیدیہ میں، کہا چلو پھر تو جب تک بخاری بیچارہ گودرے والا تھا دیکھ رہے تھے کتنی، میں نے اس کو بلا کے تنبیہ کیا کہ ذرا آپ خیال کیجیے، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، اللہ اس کی بخشش کرے، بہت اچھا قاری تھا، اور لیکن نماز کو کیا کرتا تھا کیا بتاؤ، عالم نہیں تھا بیچارہ، اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑا رحم کر اپنے حال پر، اپنے حال پر تیری کرے تو کسی کو سمجھ میں آتی نہیں، تراویح میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم بھی نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اتنی طول ہونی چاہیے نماز کہ لوگ برداشت نہ کر پائیں، اور نہ اتنی مختصر ہو کہ لوگ سانس نہ لے پائیں۔ ایک صاحب ہمارے یہاں تھے بیچارے، جن کو سب حجام اہل سنت کہتے تھے، بہت دنوں تھے پہلے صف میں کھڑے ہوتے تھے، ایک مرتبہ گئے اسی جگہ پر جہاں بہت تیز ہوتی تھی تراویح، دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ دیکھے تو بقیہ تمہارے ہی یہاں پڑھتے تھے ہمیشہ، کہا ذرا دیکھیں کہ سنتے ہیں کہ یہاں بہت تیز ہوتی، ذرا دیکھیں۔ ارے دوسرے دن آ کے کہتے اللہ کی پناہ، میں جھکنے گیا تو اٹھ کے کھڑا ہوگا امام، سمجھ، اور سجدے میں گیا تو ادھر کھڑا ہوگا، بولے 3 بار کہنے نہیں دے رہا تھا، تو میں نے کہا صاحب اس امام کے پیچھے سبحان اللہ بھی کہنا مشکل ہے، سبحان ربی العظیم بھی کہنا مشکل ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہنا، اور عوام کو یہی پڑھی ہے کہ بھیا جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی جلدی ختم کر دو، نہیں میں ختم ہو جاؤں گا، کیا بتاؤ۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کلام پاک میں خلق الانسان من عجل، انسان کے اندر جلد بازی ہے، اور اتنی زیادہ کہ لگتا ہے کہ مٹی سے نہیں بنا، جلد بازی سے بنا، یہ کلام پاک میں اتنی جلد بازی ہے کہ کبھی امام ختم کر کے بھاگے، دیکھتے نا کیسے بھاگتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں موبائل یہیں رہ جاتا ہے، گھڑیاں ہی رہ جاتی ہیں، کیش یہاں رہ جاتا ہے، بیچارے عثمان بھائی سب بٹورتے رہتے ہیں، وہ پھر اعلان کرا کر کے دیتے رہتے ہیں، اللہ نے جیسا ہے خیر ہے، کوئی ایسا بھی تو ہے سمیٹنے والا دینے والا، جلدی سے نکلنے کی فکر ہے، کچھ رہ جائے تو رہ جائے لیکن یہ تو نکل جائے، یہ کیا جلدی ہے بابا؟ اگر تمہارا دل مسجد میں کچھ نہیں لگتا ہے تو کیا بازار میں لگے گا؟ لگتا ہے، 24 گھنٹہ بازار میں ہے، ابھی پیٹ نہیں بھرا، ابھی نہیں بھرا، پیٹ خالی کا خالی ہے۔ تو حضور اس دن بہت غضبناک ہو گئے، کہا اتنا غضبناک میں نے نہیں دیکھا تو کبھی حضور کو نصیحت کرتے ہوئے جتنا آج کے دن میں نے غضبناک دیکھا، یہ ثابت کہہ رہے ہیں ابو مسعود۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، اب بتایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، اس لیے کہ اس میں کمزور بھی ہیں پیچھے، والکبیر بڑی عمر والے بھی ہیں، وذل حاجت اور ضرورت مند بھی۔ تو امام کی ذمہ داری ہے کہ ایسی پڑھاؤ سب کی رعایت، اسی طرح وعظ میں بھی ہے کہ اپنی محض فصاحت و بلاغت پر نظر مت رکھو، اپنی نکتہ دانی پر نظر مت رکھو، عوام کی کمزوری کو بھی نگاہ میں رکھو، ان کے عقلوں کا اندازہ کر کے پھر ان سے گفتگو کرو۔ آپ کی ردائف اور قوافی والی وہ عبارات کو وہ نہیں سمجھیں گے،
ہم نہیں سمجھے گے تو نعرہ لگا دیں گے کہ اللہ بہت بڑا ہے، تم جانو اللہ جانا، اللہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، اللہ اللہ بڑا، تم جانو اللہ، جب نہیں سمجھ میں تو کہتے نعرے لگا دو، اور کیا کریں گے اور تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھی کچھ سمجھ میں آئے، کچھ تو ہوتا ہے، سب کی رعایت، سب کی رعایت، یہ امام کی ذمہ داری۔ اب ایک حدیث اور اس میں رہ جاتی ہے لیکن تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اور جیسا کہ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے تو رک جاتا ہوں، نہیں تو ابھی پڑھ ڈالتا میں اس کو، سمجھ میں تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہم آپ اگر زندہ رہے تو آپ تو درس جو ہے پیر کے دن آپ سن سکیں گے نا، آج جمعرات ہے، جمعہ کا ایک خطاب ہو جاتا ہے اردو میں، اصول لیتے ہیں آپ، سنیچر اتوار کو کچھ نہیں ہے لیکن کچھ نہ ہو کے بھی ہے، وہاں اجتماع ہوتا ہے سنیچر کو، یہیں اجتماع ہوتا ہے، اور اتوار کو شادی بیاہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہی دیتا ہے سب، سمجھ میں، اور نہیں تو قرآن خوانی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ، کچھ نہ کچھ۔ پیر کو انشاءاللہ جب ہم آپ بیٹھیں گے تو تیسری حدیث بھی جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ اس باب میں، امامت کے باب میں دوسری فصل نہیں ہے، یہ 3 فصلوں میں بیان کرتے ہیں نا، اس میں دوسری نہیں، تیسری ہے، دوسری نہیں ہے، تیسری شروع ہو جائے گی پہلی کی بات امامت کے بعد، لیکن ہے تیسری فصل ہے، اس میں کچھ ایک دم نئی بات سن لیں گے انشاءاللہ، تو اور سمجھ جائیں گے آپ کم از کم کہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک بار جب امام کی ذمہ داریاں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر جو باب شروع ہوگا صرف مقتدی کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی آئے گا۔ یہ نماز ہے، اس کا بیان بڑا طولانی ہے بابا، اللہ ہمیں دینی سمجھ بوجھ عطا کرے، اور جو کچھ سمجھ بوجھ ہمیں اس کے پردہ غیب سے مل رہی، اللہ اس پر جینے اور مرنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ اللہ دین و ایمان پر زندہ، ایمان و ایقان و اسلام پر خاتمہ ہو، اور وہ بندگان قدسی جو زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ زندگی میں بھی ان کی قدموں میں جگہ دے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی ایسی جگہ قدرت اپنی طرف سے عطا کرے جہاں کوئی اللہ کا خاص بندہ آرام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔